وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے اور ہر امت میں ہر مذہب میں قربانی رکھا ہے۔ لہذا جیسے روزے میں فرمایا تھا کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں فرمایا۔ روزے میں یہ تھا کہ جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر آگے ایک چیز اور فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، کہ ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے، مذہب اس امت میں بھی قربانی رکھی ہے، اور آپ یا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بحث میں نہ پڑیں۔ جس طریقے سے مسلمان کسی مذہب پر اعتراض نہیں کرتے، ایسے دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چکر میں نہ پڑیں کہ کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے۔ دراصل اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اور اس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی رحم کا معاملہ کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے خود مکہ میں لوگ جانوروں کا استعمال کرتے، کھانے کے لیے، پینے کے، اور ان پر سواری کے لیے، سفر کے لیے، اور بہت سی بے احتیاطیاں کیا کرتے تھے۔ بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، کم کھلاتے، سب بوجھ طاقت سے زیادہ لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حدود بیان کی۔ تفصیل کا موقع نہیں، بہت سی اس طرح کی معجزاتی حدیثیں ہیں جس میں جانوروں نے حضور سے شکایت کی۔ ایک اونٹ نے شکایت کی کہ میرا مالک محنت زیادہ لیتا ہے اور چارہ مجھے کم دیتا ہے۔ حضور نے اس کے مالک کو بلا کر کے تنبیہ کی۔ تو اس سے پہلے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو جانوروں پر بھی ظلم کی حد تک تھیں۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو اس بنیاد پر جنت مل گئی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اور ایک عبادت گزار اس لیے عذاب میں ڈالی گئی کہ اس نے بلی کو باندھ کر کے مار دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے باقاعدہ اس کے ضابطے بیان کیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بیل پر سواری کر رہا تھا، اللہ نے اسے گویائی دی۔ اس نے کہا بھائی مجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہر ایک جانور کا ایک الگ مقصد ہے، گھوڑے کے پیدا کرنے کا الگ مقصد ہے، گائے بیل بھینس ان کا ایک الگ مقصد ہے، نر کا الگ ہے، مادہ کا الگ ہے۔ ہر جانوروں کے اپنے اپنے حدود ہیں، اور انسان جانتا ہے، کوئی بہت گہری بات نہیں ہے جسے سمجھائی جائے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کس جانور کو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اسلام نے اس سے پہلے بھی جانوروں کے حقوق کے تعلق سے بڑی تنبیہ کی ہے، اور آخرت کے عذاب اور ثواب کو بھی اس سے مرتب کیا ہے کہ اگر تم اس طرح کا معاملہ کرو گے بے زبان جانوروں کے ساتھ تو تمہیں آخرت میں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جانوروں کو مارنا بلا وجہ بھی منع فرمایا آپ نے۔ کوئی پرندہ ہو، چرند ہو، کوئی بھی چیز ہو، با مقصد اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ شوق میں انسان مارے، شکار کرے، شوق پورا کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بھی اپنے حدود ہیں، اور یہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ ہر مذہب میں جہاں تک تعلق گوشت کھانے کی آتی ہے تو ہر مذہب کے اندر ہے
رگ وید ایک کتاب ہے منوسمرتی، اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، گوشت کا ذکر آتا ہے۔ جین مذہب جینی، ان کے بارے میں ضرور آتا ہے کہ یہ لوگ گوشت نہیں کھاتے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں سے احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی احتیاط نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم احتیاط کرتے ہیں اور ناک میں بھی ماسک منہ میں لگائے رہتے ہیں تاکہ کوئی کیٹانو اور کوئی وہ بھی ہمارے منہ میں نہ جائیں۔ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن بہرحال ایک دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی ہے جو گوشت کھاتی کسی نہ کسی عنوان سے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے کچھ حدود بیان کیے، کیا چیز کھانا ہے، کیا چیز نہیں کھانا، کیسے کھانا ہے، کس طرح ذبح کرنا ہے۔ پھر ذبح کی ایک الگ پوری حدود ہیں، کس طرح کی چھری ہو، کس طرح اس کو کیا جائے اور کیسے ذبح کیا جائے تاکہ کم سے کم اس کو تکلیف ہو۔ جب کبھی بات گوشت کی، ذبح کی، قربانی کی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ذہن میں جیو ہتیا، یہ ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے، اور اسی لوگ، بہت سے لوگ کے ذہن میں یہ تصور جاتا ہے کہ صاحب یہ ایک ظالمانہ چیز ہے جیو ہتیا۔ لیکن دنیا کا اللہ نے کچھ نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ہر اعلیٰ چیز ادنا چیز کو اپنی مخلوق و خوراک بنا لیتی ہے۔ جنگلوں میں آپ دیکھیں کتنے جانور ہیں، شیر کسی اپنے والے کو، نیچے والے کو، پھر وہ اس کو، پھر وہ لومڑی اس کو، لومڑی چوہے کو، چوہے کوئی اور چیز کو، ہوتے 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 وہ اوپر سے ایک ایسی ریسائکل اور سائیکل بنا ہوا ہے کہ ہر اوپر والا جو اپنے نیچے والے پر ہے وہ اس کو کھاتا رہتا ہے۔ سمندری جانوروں میں آپ دیکھیں ایک مچھلی دوسرے مگری نکل لیتی ہے، تو کچھ سسٹم اور نظام ہی اس طرح بنایا گیا۔ البتہ اسلام نے کچھ حدود متعین کر دیے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق جیو ہتیا کا ہے تو اب یہ جیو ہتیا کا کیا مطلب ہوا؟ بہت سے لوگ ہیں مرغے میں ان کو نظر نہیں آتا، بکرے میں نظر آتا ہے، بعض کو بکرے میں نظر نہیں آتا، بھینس میں نظر آتا ہے، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ بھائی جان تو سب کے اندر برابر ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں صاحب فرق ہوتا ہے جان میں، تو یہ تو فرق کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی میں مچھر زیادہ ہو گئے، ایک مشین نکلی، لاکھوں کروڑوں مچھر مر گئے۔ جب کہیں چوہے چوہیاں زیادہ ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے باقاعدہ ابھیان چلتا ان کو مارنے کے لیے۔ تو یہ تو ہر جگہ تو کہیں نہ کہیں تو ان کی جان جا ہی رہی ہے نا۔ اب یہ فرق کرنا کہ کس کے اندر جان زیادہ ہے، کس میں کم ہے، کس میں تکلیف ہوتی ہے، نہیں، یہ تو ایک بات کا مدعا ہے۔ ایک آدمی کہے گا مرغے میں کم ہوتی ہے، بکرے میں زیادہ ہوتی ہے، دوسرا کہے گا کہ چوہے میں پھر کتنی ہوتی ہے، پھر تیسرا کہے گا کہ مچھر میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا کہ کس میں جان زیادہ، کس میں جان زیادہ نہیں۔ باقی سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے، سبزیوں میں بھی جان ہے، تو پھر انسان سبزیوں کو بھی نہ کھائے۔ جینی حضرات منہ میں تو ماسک لگا لیا، لیکن اگر کبھی زیادہ مچھر ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی آل آؤٹ ہو سکتا ہے، لگانا پڑتا ہو، انہیں بھی دوائیں چھڑکنا پڑتی ہیں جانوروں کیٹانوں کا، کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے، تو جان تو وہاں پر بھی گئی۔ اب چھوٹا اور بڑا یہ تو ایک نسبتی چیز ہے، ایک چیز کسی کے اعتبار سے چھوٹی ہو سکتی ہے، کسی کے اعتبار سے بڑی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کچھ حدود متعین کیے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ کیا چیزیں کھائی جائیں، کیا چیزیں نہ کھائی جائیں، کیسے کھائی جائیں، وہ ایک الگ موضوع۔ یہاں پر تو صرف بس بحث ہے کہ قربانی کے تعلق سے جو ایک تصور آتا ہے کہ جان ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں عام طور سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا تو ایمان ہے، عیسائیوں کے نبی ہیں، ان کے ہاں بہت صلہ رحمی اور ہمدردی تو سب ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اس لیے الگ رکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، تو چلو بھائی تھوڑی دیر جانے دو۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ بہت سے لوگ نہیں مانتے، چلو بھائی، حالانکہ سب سے بڑے رحم دل، بلکہ رحم دلی کا پاٹ پڑھانے والے تو آپ ہی تھے۔ لیکن یہاں پر چونکہ بحث اس کی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ مخاطب ہیں ان سے ہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی بہت بڑی تعداد ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام بھی گوشت کھاتے تو ان کے ماننے والے بھی کھاتے ہیں۔ اسی لیے بودھ دھرم کے بارے میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رحم دلی کے نقیب علمبردار تھے، مہاتما بودھ، وہ بھی گوشت کھاتے تھے، ان کے ماننے والے بھی کھاتے ہیں۔ ہٹلر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کبھی گوشت نہیں کھایا، وہ سبزی کھاتا تھا،
لیکن وہ ایک ظلم کا سمبل ہے. یعنی جب لوگ مثال پیش کرتے ہیں تو ہٹلر کی مثال پیش کرتے ہیں جہاں پر ظلم کی تشبیہ دینا ہو. اصل میں کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو گوشت کھاتے ہوں گے ان کے اندر درندگی زیادہ ہوتی ہوگی, وہ ظلم زیادہ ہوتا ہوگا, لیکن در حقیقت بات یہ نہیں ہے. انسان کے اندر ظالمانہ تصور, ظالمانہ رویہ, یہ چیزیں یہ غذا سے پیدا نہیں ہوتی. غذا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق عقیدے سے, سوچ سے ہے. چنانچہ 2 مثالیں ہم نے دی کہ مہاتما بدھ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ حضرات گوشت کھاتے تھے لیکن دنیا میں ان کو رحم دلی, عدم تشدد کا نقیب اور علم بردار سمجھا جاتا ہے. اور ہٹلر جسے ظلم کا علم بردار اور نقیب سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا ظالم تھا, اس نے کبھی گوشت نہیں کھایا, وہ سبزی کھاتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ ظالم سوچ, ظلم والی سوچ ہونا نہ ہونا یہ انسان کی غذا پر موقوف نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے, آخرت سے ہے, اللہ کے ڈر سے. جو انسان آخرت کا عقیدہ رکھے گا, اللہ سے ڈرے گا, لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری ہوگا, وہ گوشت کھائے نہ کھائے اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا. اور جس آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے, اپنے حساب کتاب کا یقین نہیں ہوگا, اللہ کا خوف نہیں ہوگا, آخرت کا تصور نہیں ہوگا, وہ سبزی کھائے, کچھ بھی کھائے, اس سے کیا لینا دینا, اس کے اندر ظالمانہ تصور ہوں گے. آپ کے ملک کے اندر بڑے بڑے دنگے ہوئے, بھاگلپور, ملیالم, پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے بڑے بڑے دنگے ہوئے. ظلم کرنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے, حالانکہ انہوں نے ظلم کیا, اور ایسا ایسا ظلم کیا آپ تصور نہیں کر سکتے. گجرات میں ماؤں کے پیٹ سے بچے نکال کر آگ میں ڈالنے والے اور اسے تلوار کی نوک پر اچھالنے والے, یہ وہی جو کہتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے. لیکن ایسا ظالمانہ تصور ہے کہ شاید صاحب پہلی امتوں میں کسی کے ذہن میں بھی اتنا ظلم کا تصور نہ آیا ہو. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آدمی گوشت کھاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا, گوشت نہیں کھاتا تو یہ ذہن میں یہ ہوگا. بہرحال اس تعلق سے بہت کچھ کہنے کا ہے اور بہت کچھ کہا گیا ہے, لیکن ہمیں کسی کی کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو اسلام کی جو رہنمائی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو فرمان ہے, وہ ہمارے لیے کافی اور وافی ہے. ہمیں کسی اور کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی کبھی اپنے بھی دوسروں کے کہنے پر ایسا تصور یا ایسا عقیدہ ان کا ہونے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ظلم ہو رہا ہے. چھری چلی تو وہ چھری اور ظلم کا تصور. اصل میں ہر ٹاپک بڑا تفصیل طلب ہے کہ چھری چلنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, خود ایک مستقل ٹاپک ہے. کس جانوروں کو کھایا جائے, کن جانوروں کو نہ کھایا جائے, کس جانور کی قربانی ہوتی ہے, کس کی نہیں ہوتی ہے, خود ایک مستقل الگ ٹاپک ہے. تو ہر چیز خود ایک مستقل ٹاپک چاہتا ہے, لیکن تھوڑے سے وقت میں ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. یہیں پر معاشی اعتبار سے, جیسے کہ ہم نے بتایا نا کہ بعض لوگ معاشی ادھر کہتے ہیں بھائی معاشیات کا فائدہ, اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہیں. اسی لیے ہم نے اس سے پہلے جمعے میں کہا بھی تھا کہ معاشیات کو ہمیں ذہن میں نہیں لانا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح جب جانور کٹتے ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے, اس لیے کہ بہت سے جانور ختم ہوتے ہیں. جب جانور ختم ہوں گے تو دودھ کم ہوگا, دودھ کم ہوگا تو گھی کم ہوگا, تو یہ چیزیں مہنگی ہوں گی اور گویا اکنامک پریشانی اور پرابلم میں آئیں گے. اس لیے کہ جب یہ چیزیں ختم ہوں گی, پہلی چیز تو یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی دودھ والا جانور مت کاٹو تاکہ آگے نقصان نہ ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن ملکوں میں بالکل الاؤ ہے کھانا, گوشت کھانا اور کسی جانور پر کوئی پابندی نہیں, وہاں گوشت بھی سستا ہے, گھی بھی سستا ہے اور دودھ بھی سستا ہے بنسبت ہمارے ملک کی. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جینڈر ہوتے ہیں بھائی, میل اور فیمیل. تو فیمیل کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی دودھ دیتی ہے, لیکن میل کا مصرف کیا ہوگا, کیا کریں گے اس کو. بھائی بیل ہے, اب تو ٹریکٹروں سے کھیتیاں ہو رہی ہیں, تو جو بیل پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیا کریں گے آپ. جو بکرے پیدا ہو رہے ہیں ان کو آپ کیا کریں گے. چلو بھائی بکریاں تو دودھ دے دیں, وہ بھی ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, ہمیشہ تو دودھ نہیں دیں گے, ہمیشہ بچے بھی نہیں دیں گے. ایک وقت جا کر کے دودھ بھی ختم, بچے بھی ختم, اب ان کو کیا کیا جائے. اور جو بکرے اتنے, ان کو کیا کریں گے آپ, خالی بیٹھال کے کھلائیں گے یا انہیں کہیں سمندر میں ڈال دیں گے یا زمین میں دفن کر دیں گے یا انا چھوڑ دیں گے, کیا کریں گے ان کو. تو یہ تو انسان کو نیچر اور قدرت اور فطرت سے لڑنا چاہیے کہ آخر ان کو کیوں پیدا کیا, خالی فیمیل ہونا چاہیے. تو حقیقت ایسا نہیں ہے.
جب تک جانور دودھ دے اس کو استعمال میں لانا چاہیے اور اس کو فروغ بھی دینا چاہیے. لیکن وہ ملک جہاں ایسا نہیں، وہاں دودھ بھی سستا، گھی بھی سستا ہے. ہمارے ملک میں جہاں بہت سی پابندیاں ہیں وہاں دودھ بھی مہنگا، گوشت بھی مہنگا، وہ گھی بھی مہنگا. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کے ذریعے سے دودھ اور گھی مہنگا ہو رہا ہے، یہ غلط تصور ہے. یہ ہماری پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے. اگر واقعی پلاننگ کی جائے، سسٹم بنایا جائے تو دودھ اور گھی سب مہنگا، سب سستی چیزیں ہو جائیں گی. اور اس کے نمونے دوسرے ملک ہیں. تو اس لیے ہمیں تو اپنے مذہب کو بالادست رکھ کر کے ان چیزوں پر دھیان دینا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا. باقی کون دنیا کیا کہتی ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کہتی ہے، کہتی رہی ہے اور کہتی رہے گی. اگر ہم اس طرح ہم کریں گے تو دفاعی پریشانی میں آ جائیں گے. یہ چیزیں کبھی کبھی اس لیے وقتاً فوقتاً بیان کر دی جاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن سے بھی بہت سی چیزیں صاف ہوتی رہیں جو لوگوں کے شبہات سے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بات ہو تو ہم ان باتوں کا جواب بھی دے سکیں، تو ہم ان لوگوں کی باتوں کا بھی جواب دے سکیں. خود اگر ہمارے ذہن کے اندر کبھی کوئی غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.